اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ عزیزان محترم، سید اہل توحید آیت اللہ سید علی ششتری موسوی کے حالات زندگی و واقعات آپ کے خدمت میں بیان ہو رہے تھے، اور آج اس سلسلے کی آخری گفتگو ہے۔ بیان ہوا کہ سید علی ششتری کی اولاد کے بارے میں، آثار کے بارے میں اور ان کے انتقال کے بارے میں گفتگو کر کے مختصراً سید علی ششتری کے چیپٹر کو کلوز کیا جائے۔ تو اس سلسلے میں عرض ہے کہ سید علی ششتری کے دو بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کا نام سید عیسیٰ ششتری تھا۔ عیسیٰ کا جوانی میں ہی انتقال ہو جاتا ہے۔ دوسرے بیٹے کا نام سید حسین حکیم ششتری ہے۔ آیت اللہ کے یہ بیٹے سید حسین، ان کی پیدائش 1246 ہجری قمری کو ہوئی۔ فقیہ تھے، ادیب تھے، طبیب تھے، اور طبابت میں مہارت کے باعث ان کے نام کے ساتھ حکیم کا کلمہ جڑ گیا، اور اپنے خاندان میں یہ شخص وہ پہلے شخص ہیں کہ جن کے نام کے ساتھ حکیم جڑا، اور آج تک ان کے خاندان میں یہ حکیم کا کلمہ استعمال ہوتا ہے، یعنی سید حسین حکیم ششتری۔ طب میں اس قدر ان کی مہارت تھی کہ ان کے دوسرے پہلو اور دوسری خصوصیات، یعنی ان کا ادیب ہونا، ان کا فقیہ ہونا، اس طبابت میں مہارت کے باعث لوگوں کی نظروں میں نہیں آیا۔ یعنی لوگ انہیں فقیہ کے عنوان سے یا ادیب کے عنوان سے نہیں پہچانتے، بلکہ صرف اور صرف حکیم کے عنوان سے پہچانتے ہیں۔ سید حسین حکیم ششتر میں طبابت میں مصروف ہیں، اور آیت اللہ ششتری کو اطلاع ملتی ہے کہ ان کا بیٹا ششتر میں طبابت کر رہا ہے۔ اور ہم نے یہ عرض کیا کہ آیت اللہ ششتری خود ایک ماہر طبیب تھے، لیکن وہ اپنی زندگی میں کسی کا علاج نہیں کرتے تھے سوائے شیخ مرتضیٰ انصاری کے، کہ اگر شیخ مرتضیٰ انصاری بیمار ہو جائیں تو سید علی ششتری ان کی تیمارداری اور ان کے علاج میں اپنا کردار ادا کرتے تھے، لیکن اس کے علاوہ کسی مریض کا علاج نہیں کرتے تھے۔ اور جب سید حسین حکیم کے علاج کی خبر پہنچی کہ وہ مریضوں کا معالجہ کر رہے ہیں، تو آیت اللہ ششتری اپنے اس بیٹے کے نام خط تحریر کرتے ہیں، اور اس خط میں بیٹے کو مخاطب کرتے ہیں کہ بیٹا، طبابت ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ طبیب ولو حاذق ہی کیوں نہ ہو، ماہر ہی کیوں نہ ہو، اور مریضوں کا شرطیہ علاج ہی کیوں نہ کرتا ہو، تب بھی طبیب شرعاً ضامن ہے مریض کا کہ وہ اس کا علاج کر رہا ہے، چونکہ مریض نے اپنا بدن طبیب کے حوالے کر رکھا ہے۔ لہٰذا میں راضی نہیں ہوں کہ آپ طبابت کریں، اس کام کو چھوڑ دیں۔ اب یہ خط جیسے ہی سید حسین حکیم تک پہنچتا ہے، اور دوسری طرف سید حسین حکیم طبابت میں شہرت رکھتے ہیں، دور دراز سے لوگ علاج و معالجے کی غرض سے ان کے پاس آیا کرتے ہیں، تو اب ان مریضوں کا کیا کریں؟ لہٰذا سید حسین حکیم صبح اپنے گھر سے نکل جاتے ہیں، اور دوپہر تک، عصر تک، جب تک مریضوں کا ٹائم ہوتا ہے، وہ گھر سے باہر کسی امامزادے پر چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر قرآن مجید کی تلاوت میں اور عبادت میں اپنا وقت گزارتے ہیں۔ مریض آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ حکیم نہیں ہے، تو چلے جاتے ہیں۔ مریضوں کو اطلاع بھی دی جائے، لیکن پھر بھی
مریض پہنچ جاتے ہیں، جس کو تکلیف ہو، جس کو درد ہو، وہ پہنچ جاتا ہے۔ کچھ عرصہ اسی طرح سے گزرتا رہا کہ سید حسین حکیم کو خبر ملی کہ بابا نجف میں بیمار ہو گئے۔ سید حسین حکیم بابا کی عیادت کے لیے نجف اشرف عراق پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ بابا کی طبیعت خراب ہے، اور کل اس مطلب کی طرف بھی اجمالاً اشارہ ہوا کہ نجف اشرف میں ایک وبا کا مرض پھیل گیا تھا۔ سید حکیم اس وقت نجف پہنچے اور آیت اللہ ششتری بیمار تھے، اور آدھی رات کو جب بہت ہی حالت ناساز ہوئی تو سید حسین حکیم نے چاہا کہ شیخ مرتضیٰ انصاری کو باخبر کر دیا جائے کہ اگر انہیں اطلاع نہیں دی گئی تو وہ شاید ناراض ہو جائیں گے۔ کل یہ واقعہ بیان ہوا آپ کی خدمت میں۔ تو سید حسین حکیم کہتے ہیں کہ میں نجف اشرف بابا کی عیادت کے لیے پہنچا تو دیکھا کہ بابا کی طبیعت بہت ناساز ہے، حالت نہیں سنبھل رہی۔ اطباء نے جو دوائیں تجویز دے رکھی تھیں اور جو نسخے تیار کر رکھے تھے، میں نے ان کا معائنہ کیا، والد بزرگوار کا معائنہ کیا، تو معلوم ہوا کہ اطباء جو دوا دے رہے ہیں اور جس مرض کو انہوں نے تشخیص دیا ہے وہ مرض کی تشخیص نادرست ہے، یعنی بابا کو بیماری کچھ اور ہے، دوائیاں کسی اور مطلب کی دی جا رہی ہیں۔ لہٰذا میں نے خود جا کر دوائی تیار کی اور اس دوا کو بابا کو پلایا، اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ اس سے بہبود حاصل ہو گئی انہیں، اور ان کو شفا مل گئی۔ آیت اللہ سید علی ششتری نے بیٹے کی اس مہارت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں مستقبل میں طبابت کی اجازت دی کہ آپ مریضوں کا علاج کر سکتے ہیں۔ لہٰذا سید حسین حکیم دوبارہ واپس ششتر آتے ہیں اور مریضوں کا علاج کرتے ہیں۔ سید حسین خود عالم طبابت میں جب خود ان کے زانوں میں درد ہوتا ہے، یعنی گھٹنوں کا درد، اور ایسا شدید درد میں مبتلا ہوتے ہیں کہ ان کے پاس اس کا خود کا کوئی علاج نہیں ہوتا۔ سید علی ششتری کا انتقال ہو چکا ہے، تو عالم رؤیا میں اپنے والد آیت اللہ سید علی ششتری کو دیکھتے ہیں۔ آیت اللہ ششتری عالم رؤیا میں بیٹے کے لیے دوا تجویز کرتے ہیں، فوراً خواب سے اٹھتے ہیں اور اپنے بیٹے کو اٹھاتے ہیں سید حسین کہ اٹھو اٹھو، قلم اور کاغذ لے آؤ۔ قلم اور کاغذ لایا جاتا ہے اور وہ تمام نسخہ جو آیت اللہ ششتری خواب میں سید حسین حکیم کو بتاتے ہیں اسے تحریر کرتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ فوراً اجزاء تیار کیے جائیں تاکہ یہ دوائی تیار کی جائے۔ دوائی تیار ہوتی ہے اور سید حسین حکیم اس دوا کو استعمال کرتے ہیں اور انہیں اس سے شفا مل جاتی ہے۔ سید حسین حکیم نماز تہجد کے پابند تھے۔ والد کے دستور کے مطابق ہر جمعرات کو اپنے گھر میں مجلس عزا برپا کیا کرتے تھے۔ رات کو دعا اور مناجات اس کی پابندی کیا کرتے تھے، دعائے کمیل کی پابندی کیا کرتے تھے۔ سید حسین حکیم کو آیت اللہ ششتری نے نجف اشرف میں قیام اور نجف اشرف کو اپنا وطن قرار دینے سے منع کر رکھا تھا۔ لہٰذا مرحوم وفائی کا ہم نے آپ کی خدمت میں تذکرہ کیا، جو آیت اللہ ششتری کے شاگردوں کی فہرست میں شامل ہیں۔ وہ نقل کرتے ہیں کہ آیت اللہ ششتری نے انتقال سے پہلے مجھے یہ وصیت کی کہ میرا بیٹا سید حسین حکیم جب نجف آئے اور نجف میں قیام کرنے کا ارادہ کرے تو آپ اس کو میری طرف سے منع کر دیں اور اسے کہیں کہ واپس آپ نے ششتر جانا ہے، اور اگر وہ میری بات نہ مانے، یعنی آپ کا پیغام جب اس تک پہنچے، آپ اس کو جب کہیں تو وہ اسے میرا پیغام نہ سمجھے اور سمجھے شاید آپ خود سے کہہ رہے ہیں، تو ایسے میں آپ اسے میری قبر پہ لے کر آئیے گا، میں خود اسے منع کروں گا، اور وہ جب تک یعنی خود میری زبان سے نہ سن لے تب تک وہ نجف میں قیام سے منصرف نہیں ہوگا۔ لہٰذا وفائی ششتری کہتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا، سید حسین کو
میں آیت اللہ سید علی ششتری کی قبر پر لے گیا اور خود آیت اللہ ششتری نے انہیں منع کیا اور وہ واپس ششتر چلے گئے۔ آیت اللہ ششتری کے آثار، قلمی آثار، وہ کتابیں جو آیت اللہ ششتری نے تحریر کی اپنی زندگی میں، اگر ان آثار کے بارے میں گفتگو کی جائے تو ایک بہت ہی گراں قدر فقی، گراں قدر عارف ہیں تو ان سے اخلاقی کتابیں آثار کے طور پر ملنی چاہیے، عرفانی کتابیں ان سے بطور آثار ملنی چاہیے، سیر و سلوک سے متعلق کتابیں ان سے ملنی چاہیے، اور چونکہ فقی تھے تو فقہ و اصول پر ان کی کتابیں ہونی چاہیے، یا اس کے علاوہ اور بہت سارے قلمی نسخے ان سے موجود ہونے چاہیے۔ لیکن نہایت افسوس کہ آیت اللہ ششتری کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کوئی بھی کتاب بعنوان اثر آیت اللہ ششتری موجود نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی ایسا نام کسی کتاب کا تاریخی حوالوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ فلاں کتاب آیت اللہ ششتری نے تحریر کی تھی۔ البتہ آیت اللہ ششتری کی جو کتابیں تھیں، جو کتاب انہوں نے وقف کر رکھی تھیں، وقف خاص یا وقف عام، وقف خاص اپنے خاندان کے لیے کہ جو نسل در نسل ان کے خاندان میں وہ کتابیں باقی رہیں، وقف عام جو انہوں نے کتاب خانوں کے لیے وقف کر رکھی تھی، ان کتابوں میں کچھ ایسے قلمی نسخے ملے کہ جن کے صفحات کی تعداد 388 ہے۔ یہ قلمی نسخے علم اصول اور علم فقہ میں مباحث الفاظ، مباحث عقلی اور اس قسم کے موضوعات پر مشتمل ہے، اور احتمال دیا جاتا ہے کہ یہ خط سید علی ششتری کا خط ہو، وہ اوراق ان کے خاندان کے پاس محفوظ ہے۔ آیت اللہ ششتری کی وفات سے متعلق ان کے بیٹے سید حسین حکیم اس بات کو نقل کرتے ہیں جسے ہم کل آپ کی خدمت میں بیان کر چکے۔ فرماتے ہیں کہ جب نجف میں وبا کا مرض پھیل گیا اور والد بھی اس مرض میں مبتلا ہو گئے تو والد کی حالت کو خراب دیکھتے ہوئے کہ بہت حالت وخیم ہو چکی ہے، سوچا آیت اللہ شیخ مرتضیٰ انصاری کو اطلاع دے دی جائے کہ وہ تشریف لے آئیں اور بابا کی ملاقات کر لیں۔ اگر اس حالت میں بابا کا انتقال ہو گیا تو وہ شاید ناراض ہو جائیں۔ تو میں نے لائٹ، جو چراغ قدیم میں لالٹین وغیرہ یا ایسا کوئی چراغ تھا، اسے روشن کیا اور باہر جانے کا ارادہ کیا تو مجھے آیت اللہ ششتری نے منع کر دیا کہ باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لائٹ کو بھی بند کر دیں۔ میں نے لائٹ بند کر دی، دروازے پر دق الباب ہوئی، مجھے کہا جاؤ دروازہ کھولو، شیخ مرتضیٰ انصاری ہیں۔ میں نے دروازہ کھولا تو واقعاً ملا رحمت کے ساتھ شیخ مرتضیٰ انصاری موجود تھے۔ گھر تشریف لائے، مجھ سے پوچھا کہ کیا طبیعت ہے، میں نے کہا مبتلا ہو چکے ہیں۔ آئے بابا کے پاس، تسلی دی، کہا کہ انشاءاللہ آپ کو شفا مل جائے گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ کہا کیسے آپ کو معلوم ہوا کہ مجھے شفا ملے گی؟ کہا اللہ کے حضور دعا کی ہے کہ میرا انتقال آپ سے پہلے ہو جائے اور آپ میرے جسد خاکی پر نماز پڑھائیں۔ سید علی ششتری کچھ عرصے کے بعد بہبود حاصل کرتے ہیں، تندرست ہو جاتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں، اور شیخ مرتضیٰ انصاری بیمار ہو جاتے ہیں۔ اگلے ہی روز جب شیخ مرتضیٰ انصاری اپنی کلاس میں درس پڑھا رہے ہیں تو درس کے بعد اعلان کرتے ہیں طلاب کے سامنے کہ سید علی ششتری بیمار ہے اور ہم درس کے بعد ان کی عیادت کے لیے جائیں گے، جو ہمارے ساتھ چلنا چاہے وہ آ جائے۔ اب تمام طلاب کے ساتھ شیخ مرتضیٰ انصاری سید علی ششتری کی عیادت کے لیے جب پہنچتے ہیں اور ان سے احوال پرسی کرتے ہیں تو سید حسین حکیم کہتے ہیں کہ میں شیخ مرتضیٰ انصاری کی باتوں سے ایسے محسوس کر رہا تھا جیسے کل رات وہ عیادت کے لیے نہیں آئے تھے، لہٰذا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں اور اس بات کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جناب شیخ ابھی کل رات تو آپ یہاں موجود تھے اور ساری آپ کو بابا کی جو صورتحال ہے اس سے میں نے باخبر کیا تھا۔ جیسے ہی میں اپنی زبان کھولتا ہوں تو آیت اللہ ششتری اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مجھے خاموش کروا دیتے ہیں
کہ کل رات کی بات کا تذکرہ نہیں کرو۔ کیا ماجرا ہے خدا بہتر جانتا ہے کہ شیخ مرتضیٰ انصاری تھے یا شیخ مرتضیٰ انصاری کی شکل میں کوئی اور شخصیت تھی کہ جو آیت اللہ ششتری کی عیادت کے لیے آئی تھی، لیکن شیخ مرتضیٰ انصاری کے انداز سے یہ معلوم ہو رہا تھا کہ وہ کل رات میرے بابا کی عیادت کے لیے نہیں آئے تھے۔ تعجب ہوا۔ سید حسین حکیم اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ شیخ مرتضیٰ انصاری بیمار ہو جاتے ہیں اور والد تندرست ہو جاتے ہیں، اور شیخ مرتضیٰ انصاری کا انتقال ہو جاتا ہے اسی بیماری میں۔ بابا ان کے جسد خاکی پر نماز پڑھاتے ہیں، انہیں قبر میں اتارتے ہیں، اور ان کی قبر میں اتارنے کے بعد کہتے ہیں افسوس افسوس شیخ مرتضیٰ انصاری تم اس دنیا سے چلے گئے، تمہارے سینے میں اتنے اسرار موجود تھے کہ جن اسرار کے لیے تمہیں اہل نہیں ملا جس کے سامنے تم یہ راز فاش کر سکو۔ پھر سید حسین حکیم، ہم پہلے بھی اس واقعے کو نقل کر چکے کہ مسجد سہلہ میں عبادت میں مصروف ہے، امام زمان سے توسل اور استغاثہ کر رہے ہیں۔ اچانک سید حسین اپنے ساتھ وہ جو آیت اللہ دوسرے شاگرد تھے شیخ ششتری کے، انہیں آواز دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ نے اس آدمی کو یہاں سے گزرتے ہوئے نہیں دیکھا؟ کہا کون آدمی؟ میں نے تو یہاں کسی کو نہیں دیکھا۔ کہا یہاں ابھی ایک شخص آیا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا کہ سید علی ششتری کا نجف میں انتقال ہو گیا ہے، بابا کے انتقال کی خبر دے گیا، آپ نے اس کو نہیں دیکھا؟ کہا نہیں میں نے نہیں دیکھا۔ صبح ہوتے ہی دونوں واپس نجف اشرف پہنچتے ہیں تو وہاں جا کر معلوم ہوتا ہے کہ آیت اللہ سید علی ششتری کا گزشتہ رات انتقال ہو گیا۔ اور اس طرح شیخ مرتضیٰ انصاری کی قبر مطہر جو باب القبلہ نجف اشرف میں حرم مطہر حضرت سید الاوصیاء میں جب باب القبلہ سے انٹرس کرتے ہیں تو وہاں انٹرس کے وقت یعنی جب حرم کی طرف منہ ہو تو بائیں جانب شیخ مرتضیٰ انصاری کی قبر ہے، اور دائیں جانب جو حجرہ ہے اس میں آیت اللہ سید علی ششتری کو دفن کیا گیا، اور وہاں مؤمنین، طلاب، علماء ان کے لیے فاتحہ خوانی کرتے ہیں اور ان کے لیے قرآن خوانی کرتے ہیں، اور اس طرح 1283 ہجری قمری کو 60 سال کی عمر میں آیت اللہ سید علی ششتری اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ خداوند متعال آیت اللہ سید علی ششتری کے درجات کو بلند کرے، آیت اللہ ششتری کے اس معنوی مکتب یعنی عرفان شیعی فقاہتی کہ جسے انہوں نے ملا حسین قلی حمدانی کو تعلیم دیا، اور پھر ملا حسین قلی حمدانی سے یہ سلسلہ آئندہ نسلوں تک پہنچا، خداوند متعال ہمیں اس عرفان شیعی فقاہتی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند متعال تمام فقہاء شیعہ کے درجات کو بلند کرے، ان کی تقصیرات سے درگزر فرمائے۔ آپ تمام مؤمنین کے لیے، تمام عزیزان کے لیے حضرت امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ الاف و تحیت و ثنا کی نورانی بارگاہ میں نائب الزیارہ بھی ہیں اور آپ کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔